تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ہمیں ہزاروں سال پہلے قدیم عراق یعنی بابل کی سرزمین نظر آتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت پتھر کے بے جان بتوں کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ اسی کفر کے اندھیرے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر بھیجا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کے والد آزر خود ان بتوں کو تراشنے کے ماہر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل بچپن ہی سے ان لکڑی اور پتھر کے خداؤں سے بیزار تھا۔ حق کی تلاش اور توحید۔ ابراہیم علیہ السلام سچے رب کی تلاش میں کائنات پر غور کرنے لگے۔ ایک بار رات کی خاموشی میں چمکتا ستارہ دیکھا تو سوچا شاید یہی میرا پروردگار ہے، مگر وہ جلد ہی غائب ہو گیا۔ پھر چاند اور سورج کی آب و تاب دیکھی، لیکن جب وہ بھی ڈھل گئے تو اب پکار اٹھے، جو مٹ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اب کی عقل اور ایمان نے گواہی دی کہ اصل معبود وہی ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تخلیق کیا ہے۔ بت شکنی اور نمرود کی آگ۔ تبلیغ کا وقت آیا تو اپنے ایک انوکھا راستہ اختیار کیا۔ جب بابل کے لوگ میلے میں گئے تو اپنے مندر میں موجود تمام چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ جب مشتعل ہجوم نے سوال کیا تو اپنے برجستہ جواب دیا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اس لاجواب شکست پر نمرود نے غصے میں آ کر ایک دہکتی ہوئی آگ کا الاؤ تیار کروایا، مگر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی اور کائنات نے ایک عظیم معجزہ دیکھا۔ ہجرت اور نئی زندگی۔ حق کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور شام و مصر کی طرف ہجرت کی۔ یہاں آپ کی زندگی میں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ آئیں۔ طویل انتظار اور بڑھاپے کی دعاؤں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک نہایت پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اللہ کا حکم پاتے ہی آپ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور شیر خر اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ جب معصوم بچہ پیاس سے تڑپا اور ماں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مدد کے لیے دوڑے تو فرشتے کے پر مارنے سے زمین سے ایک ایسا چشمہ پھوٹا جس نے رہتی دنیا تک زمزم بن کر پیاسوں کو سیراب کرنا تھا۔ عظیم قربانی کا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان ابھی باقی تھا۔ خواب میں بیٹے کی قربانی کا اشارہ ملا۔ جب باپ نے بیٹے سے رائے مانگی تو سعادت مند بیٹے نے کہا، ابا جان، وہی کریں جس کا آپ کو حکم ملا ہے، اب مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جیسے ہی چھری چلی، قدرت نے اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ عمل قیامت تک کے لیے قربانی کی عظیم سنت بن گیا۔ کعبہ کی تعمیر اور اختتام۔ آخر میں باپ اور بیٹے نے مل کر مکہ میں توحید کا مرکز بیت اللہ تعمیر کیا۔ آج لاکھوں مسلمان حج و عمرہ کے دوران انہی راستوں پر چلتے ہیں جہاں خلیل اللہ نے قدم رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے تو اللہ اسے رہتی دنیا تک امام بنا دیتا ہے۔